کر کے اس صف میں ضرور شامل ہو جاؤں کہ جس صف میں رہنے والوں پر قرآن پڑھنے کا نور برستا ہے، ورنہ اس وقت گلا کافی خراب ہے، کافی سفر اور بے آرامی، لیکن الحمدللہ بچپن سے ہی قرآن پڑھنے کا مجھے شوق ہے۔ بیچ میں جہاں کوئی تھوڑی بہت سہا ہوا اس کے لیے اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن بہرحال قرآن ایک رحمت ہے، اور رحمت سمیٹنے میں کسی قسم کی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ دوبارہ اللہ پاک ہر ایک کو ذوق تلاوت قرآن نصیب فرمائے۔ یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ آپ کو عبثاً پیدا کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں عبثاً پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں حکمتاً پیدا کیا۔ حکمت کے تحت ہم عدم وجود سے عین وجود کی طرف بڑھے ہیں، اللہ نے ہمیں معدوم سے موجود کیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے واپس میرے پاس آنا نہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ ہم نے آنا بھی ہے، جانا بھی ہے۔ اور میں نے اس آیت پر غالباً معنی والا میں کلام کیا تھا، قاری صاحب نے پڑھا تو مجھے یاد آیا، تو میں نے کہا چلے وہ سبق دہرا لیتے ہیں کہ ہم آئے کیوں ہیں اور واپس کیوں جائیں گے۔ تو یاد رکھو، آنے کا بھی مقصد ہوتا ہے، جانے کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ تسی اتھے آئے مسجد؟ بول دے کیوں؟ مسجد آئے ہو کہ نہیں آئے؟ ماشاءاللہ۔ تو واپس بھی جاؤ گے؟ جاؤ گے کہ نہیں؟ تھوڑے آنے کا کوئی مقصد ہے؟ یہ ویسے ہی آگے تو پھر مڑ واپس بھی جاؤ گے؟ جی سارے بولو گے؟ سارے واپس بھی جائیں گے؟ آپ آئے بھی ہیں، واپس بھی جائیں گے۔ تو اگر آپ بلا وجہ آئے ہیں، بلا وجہ جائیں گے، پھر تو آپ نے ٹائم ضائع کر دیا۔ اگر آپ بلا مقصد آئے ہیں تو وقت ضائع ہو گیا۔ دوسری بات، اگر آپ بلا مقصد تو نہیں آئے، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور مقصد پورا نہیں کیا، تب بھی وقت ضائع ہو گیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ وقت دونوں صورتوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے چلے تھے اور وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوا، تو آپ کا وقت ضائع ہو گیا۔ اور اگر آپ بلا مقصد آئے تھے تب بھی آپ کا وقت ضائع ہو گیا۔ کچھ لوگ ویسے بازاروں میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں بلا مقصد، اور وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ میں نے آپ کو ایسے ہی فضول میں پیدا کر دیا؟ آپ کو بلا کسی مقصد کے پیدا کر دیا؟ تو بلا مقصد تو انسان بھی کوئی چیز نہیں بناتا، تو جس نے انسان کو بنایا ہے وہ بلا مقصد کوئی چیز کیسے بنائے گا؟ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ایک مقصد رکھا ہے، اور سب سے خوبصورت، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے منفرد، سب سے نرالا، سب سے ممتاز مقصد اگر اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی کو دیا ہے تو وہ انسان کو دیا ہے کہ تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آیا ہے، اس لیے آیا ہے تاکہ تو ایمان قبول کرے، ایمان کے بعد عمل مکمل کرے، یہ دو کام کرنے کے بعد تو خیریت سے گھر واپس آ جائے۔
واہ واہ گھر ہمارا یہ نہیں ہے، بے شک یہ ہمارا گھر نہیں ہے. جی بے شک میں کتنے گھروں سے ہو کر آیا ہوں، وہ سب ہمارے پیارے ساتھیوں کے گھر تھے. بے شک تو اگر میں ایک ہی گھر میں بیٹھ جاؤں کہ نہیں یہ مجھے پسند آ گیا ہے، تو بتاؤ مجھے سارا سفر بیکار ہو جائے گا کہ بے شک بے شک بے شک وہ سارا پروگرامنگ آپ نے جو اعلانات کیے ہوئے، اشتہارات چھپے ہوئے، لوگ آ رہے ہیں، مختلف شہروں میں سفر ہے، ہزاروں کی تعداد میں اہل محبت انتظار کر رہے ہیں بے شک اور جانا ہے، اور جا کے صرف پیری مریدی نہیں کرنی کو اللہ رسول دی گل بھی دسنی. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ بہت چنگا ہونا دوروں ماں السلام علیکم تے اے نظر نیاز لو تو دوڑنے لی گل کرو. یہ بات ہمارے نہدی شریف میں نہیں ہے. بے شک. ہمارے ہاں اس وقت دورہ مکمل ہوتا ہے جب ملاقات بھی ہو اور رب رسول کی بات بھی ہو. بے شک بے شک تو اگر میں راستے میں ہی بیٹھ جاؤں تو کوئی ہوشیار آدمی مجھے یہی کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے آپ کو پسند آیا پر یہ آپ کے گھر نہیں ہے، بے شک گھر آپ کا کہیں اور ہے. بے شک لہذا اگر میں گھر نہ جاؤں یہ بری بات ہے. جڑا آدمی کروں ٹر جائے لوگ انہوں اچھا سمجھ لیں نہیں بولو، نہیں لیکن جے لوگوں کو پتہ ہے کروں گیا ضرور ہے، واہ ہمیشہ واسطے نہیں گیا، مڑ شام واپس آئے گا اپنے مقصد واسطے گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے ہم اپنے گھر سے آئے ہوئے ضرور ہیں لیکن صرف مقصد پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. جس طرح ایک کاروباری آدمی، دکاندار، صنعتکار، تاجر گھر چھوڑ کر جاتا ہے لیکن اس طرح نہیں جاتا کہ گھر کو خیر بات کہہ کے چلا جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے جا کے مقصد پورا کر کے پھر گھر آ جانا ہے. اے انسان تو نے بھی یہ مقصد ایمان اور مقصد اعمال کو مکمل کر کے پھر اللہ کے قرب میں جو تیرا گھر ہے ادھر لوٹ جانا. بے شک بے شک تو جب آپ نے واپس لوٹنا ہے تو یہ عارضی گھر ہے. عارضی گھر کی نعمتیں بھی عارضی ہوتی ہیں، بے شک عارضی گھر کا چھت بھی عارضی ہوتا ہے، عارضی گھر کا آرام بھی عارضی ہوتا ہے. لہذا ہم نے اس عارضی ٹھکانے میں صرف اپنا کام مکمل کرنا ہے اور کام مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر جائیں گے. اور یاد رکھو جس نے کام مکمل نہیں کیا اس کو گھر میں داخلہ نہیں ملے گا. بے شک اگر آپ کو کام مکمل کرنے کی عادت نہیں ہے تو ابھی سے عادت پیدا کر کے کام مکمل کرنے کی طرف بڑھ جاؤ تاکہ جب موت کا مرحلہ آئے تو فرشتے آپ کے لیے در جنت کھول کے کہیں کہ تم اپنے گھر آ گئے ہو، ہم تجھے مبارک کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ جنہیں اپنا کام مکمل کر لیا انہوں نے اپنے گھر جان تو کوئی روک نہیں سکتا. اور یاد رکھو اللہ نے تواڈے واسطے ایسا گھر بنایا جڑا تسی سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا دے سارے انجینئر مل کے ایسا محل اور مکان تواڈے واسطے نہیں بنا سکتے جس طرح اللہ نے اپنی قدرت تے اپنی حکمت دے نال ایمان والے واسطے بنایا. اس گھر دی تیاری کرو اور اس گھر کی تیاری کے کہ بندیاں دے حقوق بھی پورے کرو تے اللہ دے حقوق بھی پورے کرو. اور ایک اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو میں نے آیات پڑھی اس کے آخر میں وقت نہیں ہے کہ میں اتنا ہر چیز پہ بولوں. ایک آگے اللہ کی صفات وتعال اللہ الملک الحق ہے جی، اللہ بلندیاں والا ہے، بادشاہ ہے بے شک اور حق ہے، سچ ہے بے شک جی. آخر میں جو ہے وہ بہت خوبصورت بات ہے. واہ وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. یہ ہم پڑھتے بھی ہیں، میں اکثر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہوں. سبحان اللہ تو تسی بھی آج تو بعد یہ پڑھنا ہے آمین کیونکہ مشورہ نہیں. اللہ فرماندہ ہے قُل واہ واہ کیا کیا واہ قُل دا مطلب ہے پڑھو. پڑھو یہ دا مطلب ہے دعاواں بہت ساری ہیں پر یہ وہ دعا ہے جس واسطے اللہ خود کہندا ہے منگو. کہ منگو رب اغفر، اے میرے رب میری معافی دا کوئی بندوبست کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے معاف تے کرو. سبحان اللہ اللہ نو بندہ آ کے میں نے معاف کرو تے اللہ پیچھے کہندا ہے قل تسی آکھو
واہ یہ مطلب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تسی مینوں یہ آکھو کہ اللہ سانو معاف کرو ورحم، تو معاف بھی کرو تو مہربانی بھی کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرنی ہے، معافی بھی دینی ہے تے مہربانی بھی کرنی ہے، سبحان اللہ تے نال ایک جوڑ دینا وانت خیر الراحمین، اسی طرح ہے کہ اے اللہ تو ہی سب تو زیادہ بہتر رحمت کرن والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، تے لہذا ساڈے اوتے مہربانی کرو تے ساڈے گناہ معاف کرو۔ اللہ فرمایا تسی میرے کو اس طرح منگو، تے جس آدمی نے اسی طرح منگ لیا سمجھو اس نو وہ مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مطلب ہے گھر جان تو پہلا ڈیوٹی پوری کر لو۔ اے تہاڈا بچہ باہر جائے کم واسطے دکان نہ کھولے تے گھر تو چلا جائے، تانوں بعد کوئی دسن تہاڈا پتر تے دکان تے نہیں سی آیا، وہ اگے پیچھے ٹردا پھردا رہے، سیر کرے، شام نو آئے گا تسی انہوں پوچھو گے کہ نہیں یہ تو نے کیا کیتا؟ پیچھے نہ بالکل جی جی حضرات ہمیں پتر ہوئے تانوں غصہ آئے گا، بے شک ہمیں تہاڈا خون ہے، بے شک تسی آکھو کہ غیر ذمہ دار ہے، بے شک ہمیں تہاڈا بچہ ہے، لیکن اس نے دکان نہیں کھولی، کاروباری مرکز نہیں کھولیا، اپنا کام پورا نہیں کیتا، تسی والد ہو کے انہوں پسند نہیں کرو گے کہ ایک گھروں باہر گیا انہیں وقت ضائع کیتا اور یہ روزی کما کے نہیں لے کے آیا، تسی پسند نہیں کرو گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بندوبست فرمایا کہ جے تواڈے کولوں کم رہ گیا تے پھر بھی توبہ دا دروازہ کھلیا ہویا، تسی اپنے رب نو اے آکھو کہ اے اللہ میری خطا اور گناہ نو معاف کرو تے میرے تے مہربانی کرو، تے اللہ فرماندا ہے جس نے اس طرح مینوں آکھیا میں اس نو معاف بھی کر دیاں گا تے مہربانی بھی کر دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لہذا یہ دعا یاد کر لو آج تو بعد، کیڑی دعا؟ رب اغفر، پڑھو سارے، پھر ٹھہرو میرے کو اگے کتے پڑھ صبر تے پڑھ، رب اغفر، رب اغفر ہاں رب اغفر، رب اغفر رب اغفر رب اغفر وارحم وارحم وانت خیر الراحمین۔ وانت خیر الراحمین۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ صرف مسکرانے نال گل نہیں بندی، یاد کرنی پے گی تو سبحان اللہ کہ رب اغفر، وارحم او خدا کے بندو میرے نال پڑھو نا، تسی میرے سکول تو نسے ہوئے سارے جتنے بھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ ہے دعا، اس کو یاد کرو اور ہر نماز کو مکمل کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا کرو۔ جو یہ پڑھے گا خدا نے خود کہا ہے یہ مانگو مجھ سے، اس کا مطلب یہ وہ دینا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو، لہذا تم اپنا کام پورا کرو وہ اپنا کام پورا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم مانگو تو وہ دے گا، وہ اے بندیاں کی طرح تو نہیں ہے نا، ایک باری پڑھنی دعا ہے، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھیں تو یہ دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر۔ اور اس دعا میں بڑا لطف ہے، واہ سبحان اللہ لطف یہ ہے کہ اس چیز کا آغاز ہوتا ہے ربی، واہ کس تو ہوتا ہے؟ اصل کی عبارت ہے ربی، کیا ہے؟ ربی رے بے اگے پھر یہ اصل عبارت بتا رہا ہوں، اصل عبارت یہ ہے ربی، اس تو بعد ہے اغفر لی، واہ کیا ہے؟ یہ نہیں اغفر لی نہیں، رب اغفر ہے، اغفر ہے، کیا ہے؟ اغفر، تو جدو اس نو ملاؤ نا تو عربی قواعد دے روح نال پھر اے رب اغفر بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ جی ہاں، ورحم، ورحم اصل و ارحم ہے، کیا ہے؟ و ارحم، لیکن ملاؤ تے ورحم ہو جاتا ہے۔ لیکن اے جو ربی ہے نا، اصل لطف اس دے اندر ہے، ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، واہ سبحان اللہ، اس لطف ہے کہ تسی انہوں میرا کہہ رہے ہو، واہ 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 جی واہ
کوئی سمجھ بھی لگی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس دعا دے اندر انہوں کہہ رہے ہو تو میرا ہے جی ربی کا مطلب کیا میرا رب تو تسی جدو انہوں آکھیا تو میرا ہے تو ایک کہن تو بعد آکھیا کہ جدو میرا ہے تو پھر معافی دے سبحان اللہ سبحان اللہ معافی دے اپنا ہی تو معاف کردہ ہے دوجے نہیں معاف کردے اپنا ہی معاف کردہ ہے تو فرمایا ربی میرے رب تو لہذا جس لئے تسی آکھیا میرے رب انہیں آکھیا میرے بندے تسی ایک باری انہوں میرا کہہ کے تو دیکھو پھر دیکھو کس طرح وہ توانوں اپنا بنا کے کہندہ میرے بندے تسی کہندہ میرے رب مغفرت عطا فرما وہ کہندہ میرے بندے تینوں مغفرت مل گئی ہے تسی کہندہ میرے رب میرے تے رحم فرما وہ کہندہ میرے بندے میں دیکھتے رحم کر دیتا حضرات اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم سے کوتاہیاں ہو جائیں ڈیوٹی کو ادا کرنے میں مقصد کو پورا کرنے میں تو اللہ رب العالمین نے مغفرت اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا لیکن آپ کو اس دروازے کے پاس آنا تو پڑے مثلا وہ دروازہ ہے مسجد جے میں اندر جامع ہی نہیں تھا کہا جی یہ بند ہے تو کھول جا کے کوئی بجاؤ گے تو کوئی کھولے گا نا بولو نا یہ تو ہی میں آگا نہیں یہ کھلا ہونا چاہیے تے اللہ رب العالمین نے یہ مہربانی فرمائی کہ جس کا بھی دل کرے میں نو یہ آکے کہ تو میرا ہے یہ کہہ کے جڑے میں دو دروازے رکھے ہوئے ہیں ایک مغفرت دا ایک رحمت دا اتھے آکے ایک دفعہ ربی دی دستک دے وے میں ادھے آستے دو دروازے کھول دو دروازے ادھے واسطے کھول دیاں گا اور ادھے اندر داخل ہوئے گا یاد رکھو جنہوں دو چیزیں مل جان اگلی چیز جنت ہوتی ہے وہ کیڑی ایک مغفرت تو دوسری رحمت جنہوں مغفرت مل گئی تو جنہوں رحمت مل گئی اے دو خوبیاں جدے کول اکٹھیاں عطا ہو گئیاں یاد رکھو اگلی منزل ہوتی جنت ہے لہذا اللہ نے تھوڑے جنت جان دا بندوبست اس دنیا وچ اس دعا دے ذریعے کیتا ہویا کہ تسی کم بھی کرتے جاؤ اپنی رزق بھی کماندے جاؤ اللہ اللہ بھی کرتے جاؤ دکانہ بھی کھولی جاؤ کاروبار بھی چلائی جاؤ نال رب اغفر ورحم بھی پڑھے جاؤ لہذا جس ویلے یہ پڑھتے رہو گے تو دو دروازے تھوڑے واسطے ایک مغفرت دا ایک رحمت دا اس وچوں لنگ گئے تو پھر مغفرت ملے گی رحمت ملے گی جنہوں مغفرت ملی رحمت ملی انہوں جنت ملی اس لیے اپنے آپ کو ہوش مندی کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے اعمال کی طرف توجہ کریں اعمال کی طرف توجہ کریں اللہ سب کو با کردار زندگی عطا فرمائے نمازاں پڑھو نمازاں پڑھو تو نمازاں سکھو پہلے نمازاں سکھو پھر نمازاں پڑھو اور نمازاں پڑھن تو بعد بھی اللہ نو آکھو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اپنا سارا پورا کم کرن تو بعد بھی آکھو اللہ میں کچھ بھی نہیں کیتا میں نو معافی دے یہ مزید کی بات ہے یہ نبیوں دا طریقہ یہ ولیاں دا طریقہ وہ سارا کم کرن تو بعد بھی کہندے ہیں اللہ سانو معافی دے نبی پاک دن وچ 70 بار یا اس تو بھی زیادہ استغفار پڑھ دے سکتے بے شک نبی پاک استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پتہ تو یہ مطلب استغفار کا مطلب ہوتا ہے طلب مغفرت بے شک اللہ کو گناہ دی معافی مانگنا ساڑھے نبی نے تے کوئی گناہ کیتا ہی بے شک پھر بھی وہ 70 بار اللہ کو معافی مانگ دیں یہ دا مطلب ہویا معافی مانگنا گناہ دی وجہ تو نہیں ہوندا اے بندگی اور عاجزی اور انکساری واسطے بندہ کوئی قصور نہ کیتا ہوئے پھر بھی آکھے اللہ میرے قصور معاف کر دے یہ نبیان دا شیبہ ہے لہذا نمازاں بھی پڑھو روزے بھی رکھو حج بھی کرو زکاتاں بھی دیو بندیاں دے حقوق بھی ادا کرو لیکن رات سون لگے یہی اللہ نو آکھو الہی
کچھ بھی نہیں کر سکیا، معافی بھی دیو تے رحمت بھی کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے اس طرز نال زندگی گزاری وہ دے بیڑا پار ہو گیا، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہو گئی۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ آج دی یہ سونی مجلس ہے۔ میں جدوں غالباً اس علاقے سب تو پہلی باری آیا تو اسے مسجد وچ میں گفتگو کی سی، بے شک بے شک بے شک یاد ہے کہ نہیں؟ جی جی اب میں نے تو ادھر آ کے یاد آیا مسجد کا ماحول دیکھ کے، اور وہ پروگرام ہویا بھی اندر سی، جی جی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے کہ الحمدللہ اس ویلے ادھے تو بھی کٹ اجتماع سی، آج الحمدللہ یہ فقیران دا باغ چھوٹا باغ نہیں رہا، پورا گلستان بن گیا۔ سبحان اللہ آج ماشاءاللہ بچیاں اور بہناں بھی اتنے موجود ہیں، بے شک اور یہ اہل محبت اہل ایمان بھی اتنے موجود ہیں۔ یہ جو ساڑی یہ بھی روحانی اولاد ہے، یہ جو بیٹیاں تے بچیاں اتنے بیٹھیاں پہنا، اور تسی بھی روحانی اولاد ہو، اللہ انہاں نو بھی تو تانوں بھی اپنی رحمت دا حصہ عطا فرمائے، مغفرت دا حصہ عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک جس طرح سیتے کٹھے ہو کے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ جنت وچ بھی سانو اسی طرح کٹھا رہن واسطے توفیق عطا فرمائے، نیکیاں دے ذخیرہ ہر ایک نو اللہ نصیب کرے۔ تے ساڈے انتہائی ہر دل عزیز محترم حق نواز صاحب جو کہ با وفا بھی ہیں، وفا شعار بھی ہیں، بے شک خوش گفتار بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، خوبصورت انہاں دی ادا ہے، اور انہاں نے اس واسطے کہ میں اتھے رات رہ سکا میرے واسطے الگ کمرہ بنایا، واہ سبحان اللہ الگ کمرہ بنایا تاکہ میں اتھے تواڈے کول بھی رہ سکاں۔ بہرحال پچھلی باری میں نے اتھے قیام بھی کیتا، تواڈے نال گفتگو بھی ہوئی، سونی مجلس بھی ہوئی، لیکن آج دی مجلس پچھلی مجلس تو زیادہ منظم بھی ہے، زیادہ وسیع بھی ہے۔ اور آج دی مجلس اس ایک بڑی گل ہے کہ اس تو استفادہ ساڑیاں بچیاں تے بہناں نے بھی کیتا، اور تسی بھی اتھے آئے ہو، لہذا چونکہ دین مرد واسطے بھی ہے، عورت واسطے ہے، قرآن عورت واسطے بھی ہے، مرد واسطے بھی ہے، حدیث عورت واسطے بھی ہے، مرد واسطے بھی ہے۔ جس طرح تسی خدا کولو رحمت مانگدے ہو انہاں نو بھی ضرورت ہے، جس طرح تسی خدا کولو مغفرت کا سوال کردے ہو انہاں نو بھی ضرورت ہے۔ لہذا آج دی محفل اس واسطے خاص ہے کہ جڑی بارش اتوں ہو رہی ہے اس وچ عورتاں بھی شامل ہیں، تسی بھی شامل ہو۔ یہ سب میرے نبی دی غلام زادیاں ہیں، تو تسی سب میرے نبی دے غلام زادے ہو، سارے خوش نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پورے چک اور اس پورے جو پنڈ ہے اس دی عورتاں مرداں چھوٹیاں وڈیاں ساریاں ہوتے آج اپنی خاص رحمتاں نزول فرمائے۔